وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عوام کی خدمت کا مشن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا زرار شہید روڈ کینٹ کے نادرا سینٹر کا دورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نادرا سینٹر میں آئے شہریوں سے ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نادرا میں ایجنٹ مافیا نہیں تو پاسپورٹ آفس سے بھی اس کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہریوں سے دستاویزات کے حصول بارے بھی دریافت کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا سینٹر میں شہریوں کے لیے سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور وزیر داخلہ نے کاؤنٹرز پر موجود شہریوں سے بھی گفتگو کی اور وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عوام کو انتظار اور تاخیر کی زحمت سے بچانے کے لیے دورے کر رہا ہوں۔ نادرا سینٹر میں بلا تاخیر شہریوں کو دستاویزات فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی عوام کی خدمت کے مشن پر گامزن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا زرار شہید روڈ کینٹ کے نادرا سینٹر کا دورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کی نادرا سینٹر میں آئے شہریوں سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ نادرا میں ایجنٹ مافیا نہیں تو پاسپورٹ آفس سے بھی اس کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ترجیحی منصوبوں کے لیے فنڈز کی کمی۔ 37 ارب روپے کے فنڈز دینے کے لیے صوبائی محکموں سے فنڈز سرنڈر کرایا جائے گا۔ پی این ڈی بورڈ نے محکموں سے فنڈ سرنڈر کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سرنڈر فنڈز وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجیحی منصوبوں کو دیا جائے گا۔ اس سے قبل 7 ارب سے زائد کا فنڈ نواز شریف کینسر ہسپتال کو جاری کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کچھ ایسے منصوبہ جات ہیں جس کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ہے اور محکمہ پی این ڈی کے پاس اور فائنانس کے پاس یہ بجٹ موجود نہیں، کیونکہ یہ سپلیمنٹری گرانٹ ہے اور سپلیمنٹری گرانٹ دینے کے لیے کسی بھی محکمے سے ری اپروپریشن کی جاتی ہے یا پھر کسی محکمے سے ان کی اسکیموں کا فنڈ جو ہے وہ سرنڈر کروا کے ان ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے پی این ڈی بورڈ نے کیونکہ ہدایت جاری کی ہے مختلف محکموں کو، جس میں کہا ہے کہ ان کے پاس جو فنڈ نہیں یوٹیلائز ہو رہے وہ ان کو سرنڈر کر دیں تاکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے جو اہم منصوبہ جات ہیں ان کے لیے جاری کیے جائیں۔ اب یہ 37 ارب روپے کا بجٹ جو ہے اب ان کو درکار ہے۔ اب اس کا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 89 بلین کا اسٹیمیٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے لگایا گیا تھا، جس میں کچھ بجٹ جو ہے وہ پی این ڈی بورڈ نے ری اپروپریشن کر کے جو ہے وہ ریلیز کر دیا، لیکن اب 37 بلین کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مزید کی جا رہی ہے، جس کے لیے محکموں سے فنڈ جو ہے فوری طور پر سرنڈر کرنے کا کہا گیا کہ جو ان کی اسکیمیں یوٹیلائز نہیں ہو رہی ان کا فنڈ سرنڈر کر کے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے جو انیشیٹو ہیں ان منصوبہ جات کو جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ ان کے رواں مالی سال میں ان کے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز ہو سکے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو میگا منصوبہ ہے، وہ ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور کے اندر، جس کے لیے 10 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ آج کابینہ بھی اپروو کرے گی اور 7 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ سرنڈر کیا گیا ہے پی این ڈی بورڈ کی طرف سے، جو کہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ سے محکمہ خزانہ پنجاب نے پرووائڈ کر دیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لینڈ ایکوزیشن کے لیے، اور اس کے علاوہ دیگر آئی ٹی کے لوکل گورنمنٹ کے اور دیگر مختلف منصوبہ جات ہیں جس کے لیے فنڈ جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ علی رامے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا اس حوالے سے۔ ایل ڈی اے سٹی کے الاٹی پلاٹس کا قبضہ ملنے کے باوجود رول گئے۔ ایل ڈی اے بلڈنگ بائی لاز مرتب نہیں کر سکا، نقشہ منظور کرانا مشکل ہو چکا ہے۔ سابق نگران حکومت نے ہزاروں الاٹیوں کو 12 سال بعد قبضہ دیا تھا۔ سابق نگران حکومت نے سی بلاک کے 12 سال پرانے مسئلے کو حل کیا تھا۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے بالائی لاز بنائے مگر اتھارٹی نہ ہونے پر منظوری نہ ملی، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں، تفصیلات در نایاب بتائیں گے۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، ایل ڈی اے سٹی کا جو باقاعدہ پوزیشن دینے کا معاملہ تھا وہ سابق نگران حکومت کے دور میں ہی شروع کر دیا گیا تھا اور سابق وزیر اعلیٰ جو نگران تھے محسن نقوی، انہوں نے جاتے ہوئے تمام بلاکس کے پوزیشنز کا روڈ میپ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام پوزیشن کے علاوہ انہوں نے ایک بلاک جو کہ سی بلاک تھا اس سے آغاز کر کے اس کا جو 9 سے 10 سال پرانا مسئلہ تھا پوزیشن نہ دینے کا، اس کی جو ہے راہ ہموار کر دی اور اس کے بعد یہ جتنا بلاکیج تھا وہ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد روڈ میپ ڈیسائیڈ کیا گیا کس بلاک کا کس طرح سے پوزیشن ہوگا۔ ایک تو وہ معاملہ التوا کا شکار ہو چکا ہے، دوسری جانب جن کو پوزیشن مل رہا ہے سی بلاک میں، اس کے بعد ایف بلاک میں اعلان کیا گیا اور پوزیشن دیا گیا، اس کے بعد ان کو سب سے بڑی رکاوٹ نقشہ پاس کرانے کی ہے۔ بلڈنگ بائی لاز بند تو گئے ہیں لیکن اب اس میں قانونی نقطہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے
اور DGLD اپنی پاور استعمال کریں اور اس کی فوری طور پہ امپلیمنٹیشن کی اجازت دے دی جائے جو کہ عبوری ہو، اور اس کے بعد اس کو اتھارٹی جب بنتی ہے تو اتھارٹی سے پاس کرا لیا جائے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی مجبوری اور یہ مشکلات ہے کہ LD سٹی میں پوزیشن ہولڈر اپنا نقشہ پاس نہیں کروا رہا، نہ اس کے لیے کوئی لیگل طور پر بلڈنگ بائی لاز کی منظوری ہے، اور نہ ہی منظوری دینے کے لیے LD کی گورننگ باڈی موجود۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نایاب۔ صوبے بھر کے تمام خالی پلاٹوں کے مالکان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ، ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کا تعین کرنے کے لیے جیو ٹیگنگ کی جائے گی، ایڈیشنل DG کی جانب سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جیو ٹیگنگ سے ریٹنگ ایریاز میں موجود خالی پلاٹس کی نشاندہی بھی ہو جائے گی۔ صوبے میں 1,15,000 سے زائد خالی پلاٹس ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں۔ رضوان شیروانی نے یہ کہا ہے کہ خالی پلاٹس کی موجودہ تعداد میں 70% لاہور کے پلاٹس ہیں۔ علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں خالی پلاٹس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2016 سے خالی پلاٹس پر ٹیکس جو تھا وہ امپوز کیا گیا تھا، جس میں 3,000 سے لے کر 12,000 تک خالی پلاٹ مالکان سے ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا، لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خالی پلاٹس کی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جیو ٹیگنگ جو ہے وہ کی جائے گی، جس کے ذریعے پنجاب بھر کے تمام جو ریٹنگ ایریاز ہیں وہاں پہ موجود خالی پلاٹس کی نشاندہی کر کے ٹیکس وصولی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ایڈیشنل DG رضوان شیروانی کا کہنا ہے کہ ابھی تک لاہور سمیت پنجاب بھر سے 1,15,000 سے زائد خالی پلاٹس مالکان جو ہیں ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ 3.5 لاکھ کے قریب ایسے خالی پلاٹس ہیں جو ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکتے ہیں۔ تمام جو خالی پلاٹس کے مالکان ہیں ان سے ٹیکس وصولی میں ایکسائز کا ساتھ دیا جائے۔ تو پنجاب بھر کے جتنے بھی ریٹنگ ایریا میں خالی پلاٹس ہیں اگلے کچھ ہی دنوں میں جیو ٹیگنگ کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں شامل کر لیے جائیں گے۔ ساہی، آپ کا بہت شکریہ۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد عبدالعزیز چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اہم تعیناتی ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد عبدالعزیز کو چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر سے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات ہو چکے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کو چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کیا جا چکا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر سے، جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات ہو چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس جاری۔ کابینہ اجلاس میں ماضی کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی، جبکہ فائنینس اینڈ ڈیولپمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی تصحیح بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ سینئر وزیر کی جانب سے پنجاب حکومت کے خصوصی اقدامات پر بریفنگ، اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، پنجاب کابینہ کا یہ اجلاس ہے جو کہ مریم نواز کی زیر صدارت ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کابینہ اجلاس کے ماضی کے جو فیصلے تھے ان کی تصدیق کی جا رہی ہے، جبکہ فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پہلے اجلاس کے فیصلوں کی بھی تصحیح ایجنڈے میں شامل ہے۔ سینئر وزیر کی جانب سے پنجاب حکومت کے خصوصی اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی ہے، جبکہ نواز شریف IT سٹی منصوبے کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری جو ہے وہ اس ایجنڈے میں شامل کی گئی ہے۔ دفعہ 144 کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ترمیم بھی ایجنڈے کا حصہ ہے، جبکہ محکمہ صحت میں بھرتیوں کی منظوری بھی پنجاب کابینہ سے لی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے، جبکہ رکن قومی اسمبلی ملک محمد افضل کھوکھر کو بطور چیئرمین پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی تعینات کرنے کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سیمنٹ پلانٹ کی تشکیل اور توسیع منصوبے بھی جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہیں۔ عدلیہ کی انتظامی افسران کے لیے اسپیشل جوڈیشل الاؤنس اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی بھی منظوری جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی آڈٹ رپورٹ 2022-23 بھی پنجاب کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے، جس پر بحث کی جا رہی ہے، جبکہ گندم خریداری پالیسی 2024-25 کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے حکم نامہ کا بھی جائزہ جو ہے وہ پنجاب کابینہ لے رہی ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، IG پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سیکرٹری ہوم، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بھی جو ہے وہ شریک ہیں، جبکہ کابینہ کے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں
33 अमूर जो है वो ज़ेरे गौर लाए जा रहे हैं। जी राहुल शाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। आज वज़ीर आज़म की क़यादत में तालीमी एमरजेंसी का नफाज कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करके 76 साल की तालीमी महरूमियों का अजाला करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम का यह भी कहना था कि तालीमी बजट बढ़ाएंगे और समरात हर बच्चे तक पहुँचाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब की आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के असातिज़ा वक्त से मुलाकात में ये गुफ्तगू थी। असातिज़ा ने वज़ीर तालीम को तनख्वाहों और प्रमोशन समेत दीगर मसाइल से भी आगाह किया तो हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान सामने आ गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि आज वज़ीर आज़म की क़यादत में तालीमी इमरजेंसी का नफाज कर रहे हैं। एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करके 76 साल की तालीमी महरूमियों का अजाला करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, तफसीलात जुनेद रियाज हमें बताएंगे। जी जुनेद। जी, पंजाब समेत मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना था कि आज वज़ीर आज़म की क़यादत में तालीमी एमरजेंसी का नफाज किया जाएगा। एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज करके गुज़िश्ता 76 सालों की तालीमी महरूमियों को अजाला करेंगे। तालीमी एमरजेंसी के नाम पर गुज़िश्ता हुकूमत के दिलासे नहीं देंगे। आज का दिन मुल्क की तारीख में तालीमी हवाले से अहमियत का हामिल होगा। मुल्क के बेशतर अजला में तालीमी सूरत हाल अलार्मिंग संजीदगी के मुतकाज़ी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तालीम दोस्त अहदाफ हासिल करेंगे। मिसाली तालीमात असलाहत होंगी। तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके मुल्क को ICU से निकालेंगे। जी रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। खुसूसी तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नाबीना और माजूर बच्चों के लिए ऑनलाइन निसाब पढ़ना मुश्किल हो चुका है। नाबीना तलबा और तालिबात के लिए ऑनलाइन ऐप से तालीम का हसूल मुश्किल हो चुका है। सैकड़ों नाबीना तलबा और तालिबात मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके पढ़ते हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, असातिज़ा का क्या बताना, इस हवाले से जुनेद रियाज से तफसीलात जानते हैं। जी जुनेद। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अनोखा फ़ैसला है कि उन्होंने स्कूलों में और तालीमी अदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। हालांकि जो खुसूसी बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर नबीना बच्चे, वो मोबाइल ऐप के ज़रिए जो है उन्होंने पढ़ना होता है और उन्होंने मोबाइल ऐप डाउनलोड की होती है। और इस वाले से मज़ूर बच्चों के लिए भी मोबाइल ऐप जो है उसमें जो तालीमी ऐप है उसको डाउनलोड करके वो अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए थे। इस हवाले से अगर बात की जाए असातिज़ा की, तो असातिज़ा को भी निसाब की शॉर्टेज की वजह से ऑनलाइन निसाब जो है डाउनलोड करना पड़ता है और इसके हवाले से जो एनरोलमेंट है बच्चों की वो भी ऑनलाइन की जाती है ऐप के ज़रिए। उन्होंने तमाम तालीमी इदारों को जो है अहकाम जारी कर दिए और कहा है कि इसके ऊपर लाजमी अमल दरामद किया जाए बसूरत दीगर PDAC के तहत मुतल्लिका असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के कार्रवाई जो कि ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।